السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع عارف امام مہدی علیہ رضوان کا پارٹ 3 ہے، یعنی تیسرا حصہ۔ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں چلیں گے، انہی کی بات کو جو وہ حقیقت کے ساتھ بیان کریں گے اور دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ درخواست ہے کہ مفتی صاحب کی بات کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق اپنے ایمان اور یقین کو درست ڈگر پر ڈالنے کی پوری کوشش کریں۔ ایسے نہ ہو کہ بے خبری میں ہم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھیں۔ تو چلو چلتے ہیں پھر مفتی صاحب کی خدمت میں۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے حوالے سے ایک تذکرہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے ایک آدمی عرب کا مالک نہ بن جائے، بادشاہ نہ بن جائے۔ یواطی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، یعنی محمد نام کا ایک آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، وہ بادشاہ بنے گا۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی عرب کے خلیفہ بنیں گے، عرب ممالک کے۔ پھر جس روایت میں تذکرہ ہے ان کے قسطنطنیہ جانے کا، دمشق جانے کا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمران تو ہوں گے وہ عرب کے، اور اپنا دارالحکومت مدینہ ہی کو بنائیں گے، لیکن دیگر ملکوں میں ان کے لشکر بھی جائیں گے، وہ خود بھی جائیں گے۔ ان کے خلاف جو لشکر نکلے گا وہ مدینہ ہی کی طرف جائے گا، ان کے خلاف۔ مدینہ کے قریب بیدا نامی مقام پہ وہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے اللہ کی خصوصی مدد ہوگی۔ صرف 2 افراد بچیں گے، ایک مخالفین کو جا کے اطلاع کرے گا، ایک حضرت مہدی کو جا کے بتائے گا کہ یوں یوں آپ کے خلاف لشکر نکلا تھا، فلاں مقام پہ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا ہے۔ اس روایت میں بھی وضاحت یہ ہوتی ہے کہ ان کا زیادہ وقت مدینہ ہی میں گزرے گا، اور پھر ان کی جو پہچان ہوگی، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، وہ حج کے موقع پر ہوگی، اور اس سے پہلے خلافت کا، حکومت کا بحران ہوگا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، جس میں تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرمائیں گے۔ اس میں محدثین نے مختلف باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان کے اندر ایک رات کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیں گے۔ دوسری کہ وہ شاید تھوڑا بہت غفلت میں ہوں تو اللہ ان کو ایک ہی رات میں اس غفلت سے، ان کی یہ غفلت دور فرما دیں گے، اور پھر امت کا درد ان کو نصیب ہوگا۔ اور جس طرح سنی سنائی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر ہم محسوس کر رہے ہیں، یکدم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے پہ حملہ کریں گے۔ یہ تبدیلی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جتنی نفرت ہمارے ملک میں فوج کے خلاف پیدا ہو چکی تھی، جتنی آپس میں نا اتفاقیاں ہو چکی تھی، اختلافات ہو چکے تھے، ممکن نہیں نظر آ رہا تھا کہ اکٹھے ہوں۔ چند گھنٹوں کی لڑائی میں ساری قوم اکٹھی ہو گئی۔ یہ تبدیلیاں ہمیں کچھ بتا رہی ہیں کہ غفلت میں نہ رہنا، کسی بھی لمحے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب انتظار نہ کرنا کہ حالات یوں ہوں گے، یوں بنیں گے، پھر ہم تیاری کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، پھر مہلتیں نہیں ملتی۔
اور پھر خصوصاً حضرت مہدی جب آئیں گے تو حالات اتنے آسان نہیں ہوں گے. ان کا ساتھ دینے والوں کے لیے جو تذکرہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا ساتھ دینے کے لیے جائیں وَلَوْ حَبْوًا، اگرچہ تمہیں سرینوں کے بل گھسیٹ کے جانا پڑے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کئی لوگوں کو بہت ساری مشقتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا حضرت مہدی کا ساتھ دینے کے لیے. اور فلسطین کو سارے ہی بھلا چکے تھے تقریباً. پوری دنیا میں فلسطین کا تذکرہ دوبارہ سے یکدم ہوا. اور پھر جس طرح ہمیں خصوصاً پاکستانیوں کو بڑی عالمی طاقتیں وہ شودروں جیسا سمجھنے لگ گئی تھی، گھٹیا، وہ معاملہ بھی اچانک تبدیل ہو چکا ہے. یہ اچانک تبدیلیاں یہ ایسی نہیں ہیں، یہ عقل مندوں کے لیے اشارات ہیں اس کے اندر کہ اب اگر تو کوئی پہلے سے تیار ہوگا، کسی نے تیاریاں کر رکھی ہوں گی، وہ تو خیر والے کاموں میں آ جائے گا. اگر کوئی سوچتا رہ گیا بس وہ سوچوں میں پڑا رہے گا، اور جو یوں سوچتا رہ جائے گا. حضرت مہدی کے زمانے میں دجال کا فتنہ بھی عروج پہ ہوگا اور لوگ گروہ کے گروہ ٹھٹ کے ٹھٹ اس کے لشکر میں شامل ہوں. اس لیے اس زمانے میں اہل علم کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ تعلق جوڑیں تاکہ کہیں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں. اور اس بارے میں صرف یہ نہ سوچیں کہ بڑے عالمی سطح پر یا بڑی سطح پر میرے اندر کوئی تبدیلیاں آئیں. نہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معاملات سدھاریں، پھر معاملات وہ خیر کی طرف جائیں گے. ورنہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں وہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی. اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور خیر والوں کے، دین والوں کے، ایمان والوں کے لشکروں کے ساتھ ہی ہمیں شامل فرمائے. خاص ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی حقیقت کی طرف آنے اور دوسروں کو لانے والا بنائیں. اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق ہی دکھائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.